ہاں، ایک وہ نظام تھا جو یوسف علیہ السلام لائے، ایک وہ حکمرانی اور سلطانی تھی جو داؤد علیہ السلام کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام کرتے رہے، ایک وہ انقلاب تھا جو موسیٰ علیہ السلام لانے کی جستجو کرتے رہے۔ فرمایا میرے محبوب اب بتانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو میرے مصطفیٰ کا نظام جو ریاست مدینہ کی شکل میں میرا مصطفیٰ لایا ہے۔ یہ وہ جد و جہد مسلسل تھی جو ہر کوئی کرتا رہا، اور یہ فتح مکہ دیکھو جو میرے مصطفیٰ انقلاب لائے ہیں۔ یہ انقلاب کا پیمانہ بنایا، مگر جب ٹوٹ گیا تو بتایا انقلاب ایسے لایا جاتا ہے، حکمرانی ایسے کی جاتی ہے، پھر گداگری بھی ایسے ہوتی ہے، فقیری بھی اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ ہو کر بھی چٹائی پر بیٹھے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے نرم گداز جسم اتھر پر لگ گئے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں تو نرم گداز بستر لا کر آپ کے لیے بچھا دیں۔ آپ نے فرمایا اے عمر مالی و مال دنیا، میرا تیری دنیا سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو سلسلہ یہ ہے کہ ہم تو اس مسافر کی مانند ہے جو سواری پہ چڑھ کر سفر تو کر رہا ہے، درخت کے سائے تلے تھوڑی دیر سستاتا ہے پھر چل پڑتا ہے، میرا دنیا سے اتنا تعلق۔ ایک بڑھیا کان فی عقلہا شیء، جس کے دماغی توازن درست بھی نہیں تھا۔ اب حضور بادشاہ ہیں، اب دستور مدینہ اٹھا کر دیکھیں، ریاست مدینہ کا آئین اٹھا کر دیکھیں، حضور کی طاقت کو دیکھیں، حضور کی عظمت کو دیکھیں علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی حشمت کو دیکھیں، حضور کے نظام کو دیکھیں، حضور کے قوانین کو دیکھیں، وسعت ریاست مدینہ کو دیکھیں کہ کہاں تک جا رہی ہے۔ پھر کورڈوبا میں، غرناطہ میں، قرطبہ میں جا کر جو سلطنت کا عروج دیکھیں کہ اسپین دیکھیں کہ کیسا تھا، پھر کلائمیکس دیکھیں، گولڈن ٹائم دیکھیں، اس کی بنیاد ریاست مدینہ تھی۔ اب ایک طرف حضور کا نظام دیکھیں اور دوسری طرف سلطان وقت ہو کر، بادشاہ وقت ہو کر، مالک کائنات ہو کر، اور وجہ تخلیق کائنات ہو کر، اور ہر شے کا تصرف رکھتے ہوئے بھی آپ کی فقیری کی عظمت دیکھیں کہ آپ مصروف ہیں، اور ایک مائی، ایک بی بی، ایک خاتون آتی ہے جس کا دماغی توازن بھی درست نہیں، اور وہ آ کر کہتی ہے یا محمد مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے بی بی، اس مدینہ منورہ کی جس گلی میں تم لے جانا چاہو میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، اور جو تیری مراد ہوگی پوری کرنے کو تیار ہوں۔ اب دوسری روایت میں آتا ہے اس کے پاس وقت بھی نہیں تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ بس ابھی ابھی میرے ساتھ آئیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نالین پاک پہننے کا بھی وقت نہیں ملا، اور ننگے پاؤں اس خاتون کی انگلی پکڑ کر، اور وہ شہر مدینہ میں گھماتی پھر رہی ہے کہ ارے عظمت دیکھو تو یہ دیکھو، شاہ وقت ہو کر، سلطان وقت ہو کر، ننگے پاؤں ایک بڑھیا کے ساتھ شہر مدینہ کی گلی میں گھوم رہے ہیں۔ وہ در حقیقت بتانا چاہتی تھی دیکھو کہ میں چاہوں تو حضور تک بھی پہنچ سکتی ہوں، میں چاہوں تو ننگے پاؤں بھی حضور کی انگلی پکڑ کے شہر مدینہ کی گلیوں میں پھیرا سکتی ہوں۔ تو بتا دیا اگر آج کا سلطان بھی ایسا ہو جائے، کوئی گداگر آئے اسی طرح جوتی چھوڑے، جس حال میں چاہے چل پڑے، اس کی جو مراد ہو پوری کر کے آئے۔ ایسے حاکم اگر پیدا ہو جائیں تو پھر یہ پاکستان بھی ریاست مدینہ کی طرز پر بن جائے۔